آج کی رات جس کے اندر ہم اور آپ چل رہے ہیں یہ بہت ہی رحمتوں والی اور برکتوں والی رات ہے. یہ بہت ہی خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جس کے متعلق چند اشعار حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس کو رحمت کی رات سے تعبیر کیا جاتا ہے شب براعت، یعنی براعت کی رات، چھٹکارے کی رات. تو شاعر اپنے جذبات پر، اپنے خیالات کو اس رات کے متعلق جو شاعر کے خیالات ہیں وہ اس انداز سے پیش کرتے ہیں. اب سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا ریب سب پہ فرض ہے اللہ کی ثنا، حمد خدا کے بعد ہے تعریف مصطفیٰ. اس رات کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرحمت فرمائی ہے، سب سے پہلے تو ہم کو اللہ کی ثنا یعنی اللہ کی تعریف اور شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد تاجدار مدینہ فخر موجودات سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے اور درود شریف پڑھنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا چاہیے، جس کے مطابق شاعر کہتا ہے لا ریب سب پہ فرض ہے اللہ کی ثنا، حمد خدا کے بعد ہے تعریف مصطفیٰ. مقصود ہے یہاں شب رحمت کا تذکرہ، پاکیزگی سے ہے جو مکمل بھرا ہوا. مقصود ہے یہاں شب رحمت کا تذکرہ، پاکیزگی سے ہے جو مکمل بھرا ہوا. عین الیقین سے حق کی عنایت کہے جسے، عین الیقین سے ذکر رسالت کہے جسے، عین الیقین سے حسن عقیدت کہے جسے، عین الیقین سے مخزن رحمت کہے جسے. مخزن کہتے ہیں خزانہ. شاعر کہتا ہے کہ یہ رات گویا کہ رحمتوں کا خزانہ ہے. عین الیقین سے بالکل اعتماد اور یقین سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ رحمتوں کا خزانہ ہے یہ رات. عین الیقین سے حسن عقیدت کہے جسے، عین الیقین سے مخزن رحمت کہے جسے. وہ برکتوں کی رات میسر ہے آج بھی، وہ رحمتوں کی رات میسر ہے آج بھی. اس رات ہی میں ہوتا ہے الطاف کا نزول، اس رات ہی میں ہوتی ہے ہر ایک دعا قبول. الطاف یعنی لطف و کرم، لطف کی جمع، لطف یہ سنگولر ہے اور الطاف یہ پلورل جمع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور رحمتیں اور لطف و کرم، اللہ تعالیٰ کے احسانات. تو اس رات میں اللہ کے الطاف اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ہر ایک دعا قبول ہوتی ہے. اس رات ہی میں ہوتا ہے الطاف کا نزول، اس رات ہی میں ہوتی ہے ہر ایک دعا قبول. اس رات ہی میں بنتے ہیں قانون اور اصول، اس رات ہی تو کہتی ہے دنیا سب حصول. اس رات کے اندر قانون اور اصول بنتے ہیں. یفرق کل امر، جس کے اندر تمام امور بندوں کے حق میں فیصلے بن کر طے کیے جاتے ہیں. بندوں کی قسمتیں اور تقدیریں اس رات کے اندر لکھی جاتی ہیں. پورے سال کے اندر جو کچھ بھی ہونے والا ہے
اس کی اس سال کے اندر جتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں، جن کو حج نصیب ہونے والی ہے، مثال کے طور پر یہ تمام اس کی تفسیر اور قسمتیں لکھی جاتی ہیں۔ اس رات ہی میں بنتے ہیں قانون اور اصول، اس رات ہی کو کہتی ہے دنیا سب حصول، حاصل کرنے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو، ثواب کو حاصل کرنے کی رات۔ جو آرزو بھی دل میں ہو وہ رب سے مانگ لو، یہ ہے سب برات اسی شب میں مانگ لو، بندے ہر ایک گناہ کا تو اعتراف کر، یہ شب ہے اعتکاف کی، ہاں اعتکاف کر۔ اس کے اندر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے، بارگاہ الہی کے اندر اللہ رب العزت کے دربار کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے ہمیں، جس کے متعلق شاعر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، حل من مستغفر فاغفر اللہ، حل من مسترزق فارزقہ، کہ کیا کوئی روزی طلب کرنے والا ہے تاکہ میں اس کو روزی عطا کروں، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں، اللہ کذا ہے، میں مجھ سے کھلا حاجت مانگنے والا تاکہ میں اس کی حاجت کو پوری کروں اور بندے کو معاف کر دوں۔ تو شاعر یہاں پر کہتا ہے، جو آرزو بھی دل میں ہو وہ رب سے مانگ لو، یہ ہے سب برات اسی شب میں مانگ لو، بندے ہر ایک گناہ کا تو اعتراف کر، یہ سب ہے اعتکاف کی، ہاں اعتکاف کر۔ دل میں اگر ہے گرد کدورت تو صاف کر، اللہ سے یہ کہہ کر خطائے معاف کر۔ کسی کے متعلق اگر ہمیں دل شکنی، دل کے اندر اگر تکلیف ہو یا ناراضگی ہو تو اس کو دور کر دینا چاہیے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ گرد کدورت اور رنجش اور تکلیف کا غبار اگر کسی کی طرف سے ہمارے دل میں ہو تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ اگر ہم کسی کو معاف کر دیں گے اللہ کے بندے کو تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ تو شاعر یہ کہتا ہے، دل میں اگر ہے گرد کدورت تو صاف کر، اللہ سے یہ کہہ کر خطائے معاف کر، قلب حیران کو آج ہی مل جائے گا قرار، بندوں کے واسطے ہے یہ فرمان کردگار۔ یہ رات بے پناہ فضیلت کی رات ہے، لطف و کرم کی رات ہے، رحمتوں کی رات ہے، ذکر خدا کی ذکر رسالت کی رات ہے، ہر اعتبار سے یہ عبادت کی رات ہے۔ یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ ہر اعتبار سے یہ عبادت کی رات ہے، یہ نہیں کہا کہ جاگنے کی رات ہے۔ اس رات کے اندر جاگنا مقصود نہیں ہے، عبادت کرنا مقصود ہے۔ لہذا عبادت کرتے ہوئے اور عبادت کرنے کی وجہ سے اگر کسی کی غیبت ہو گئی، یکجا جمع ہو کر، تو یہ رات ہماری بیکار ہو جائے گی۔ جتنا ہو سکے عبادت کریں، نہ ہو سکے تو پھر سو جائے تاکہ کسی کی غیبت اور گناہوں کے اندر ملوث ہونا لازم نہ آئے۔ تو جاگنا مقصود نہیں، عبادت کرنا مقصود ہے۔ ذکر خدا کی ذکر رسالت کی رات ہے، ہر اعتبار سے یہ عبادت کی رات ہے۔ اس کا نام روز ازل سے شب برات، اور آج بھی یہ رات ہے مجموعہ صفات، جو ہے خدائے پاک کی الفتوں میں مبتلا، وہ صاحب کمال
ان کی رضا ہے واقعی اللہ کی رضا، جن کے عمل سے ہوتا ہے وحدت کا ارتقا۔ اس شب کی عظمتوں کے ہے آئینہ دار وہ، انسانیت کی راہ کے ہے شہسوار وہ۔ یہ رات برکتوں کا خزانہ بلائی ہے، ہمراہ رحمتوں کا زمانہ بلائی ہے۔ یہ رات برکتوں کا خزانہ بلائی ہے، ہمراہ رحمتوں کا زمانہ بلائی ہے۔ یہ رات بخششوں کا بہانہ بلائی ہے، یعنی فضیلتوں کا خزانہ بلائی ہے۔ یہ رات ہی تو افضل و اطہر ہے اصلاً، لا ریب ساری راتوں سے برتر ہے اصلاً۔ یہ رات برکتوں کا خزانہ بلائی ہے، ہمراہ رحمتوں کا زمانہ بلائی ہے۔ یہ رات بخششوں کا بہانہ بلائی ہے، یعنی فضیلتوں کا فسانہ بلائی ہے۔ السلام علیکم۔ ساری مصیبتوں کو بھول کر رضانے کی طالب میں ڈھونڈ چکے ہیں۔ یہ حدیث کی برکت عجیب و غریب ہے، اور علم کی برکت بھی عجیب و غریب ہے۔ جن کا ہم نے بہت مشتاقری کتاب والے اور کئی کتابیں پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے اور ان کو کام جان رکھے، اس میں دفاع کرو بنا کر اپنے سہار بیان سے ہمارے دینوں کو فرمائے اور ہمارے دینوں کو ضلع پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ شنیچر کو 27 تاریخ کو عشاء کی نماز کے بعد اسی مسجد میں اپنے مسائل کی موجودگی میں تو تمام حضرات درخواست کہ آئندہ شنیچر کو آنے والی 27 تاریخ کو بھی اس مسجد میں عشاء کے بعد کیا انشاءاللہ کی مسائل کی گفتگو ہوگی اور باقی جو مطلب پوچھنا چاہیں انشاءاللہ براہ راست پوچھ سکتے ہیں۔ آنے والی شنیچر کو عشاء کی نماز کے بعد کر سکتا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميد والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين
فيها يفرق كل أمر من عندنا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سلام على خير الأنام والسيدين حبيب إله العالمين محمد. سلام على خير الأنام والسيدين حبيب إله العالمين محمد. بشير النذير الهاشمي المكرم أتوف رؤوف من يسمى بأحمده، أتوف رؤوف من يسمى بأحمده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم وعزیزان مکرم، آج بولتن کی مسجد رحمان میں شعبان کی 15ویں شب جو بڑی ہی مبارک اور رحمت والی رات ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے. اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو قبول فرمائے. جب تک آپ رات یہاں پر تشریف فرما رہیں گے، بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سب کے اوپر نازل ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ پوری رات کی عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، چاہے جتنی دیر بھی تھوڑا سا بیان ہو. میرے محترم بزرگ عزیز بھائی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزوں سے مرکب فرمایا. جب وہ 2 چیزیں ہوگی تب تو انسان حقیقی معنی میں انسان کہلانے کا حقدار ہے، اور اگر دونوں میں سے ایک چیز بھی نہیں ہے، ایک ہے ایک نہیں ہے، تو وہ حقیقی معنی میں انسان کہلانے کا حقدار نہیں. جن 2 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرکب فرمایا اور انسان کو بنایا، ایک تو یہ ہمارا چانچا حلیہ اور جسم، اور دوسری یہ ہے کہ یہ روح ہے. جب جسم اور روح یہ دونوں کا تعلق ہوگا تو حقیقی معنی کے اندر انسان ہوتا ہے. لیکن اگر جسم تو موجود اور روح ہمارے اندر سے نکل گئی تو وہ حقیقی معنی کے اندر انسان نہیں. اس لیے نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ چل سکتا، نہ بول سکتا ہے، نہ اپنا کام وہ کر سکتا ہے. لہذا سب سے پہلے فکر روح کے نکلنے کے بعد یہی ہوتی ہے کہ جلد سے جلد اب اس کو سپرد خاک کر دیا جائے. یہ مٹی ہے اور مٹی کی امانت تھی، جس کو مٹی کے سپرد کر دیا جائے. یہی انسان کی سب سے پہلے فکر ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے کہ مسلمان مردے کو جب تک یہاں مت چھوڑے رکھو، جلد سے جلد اس کو پہنچا دو. اس لیے کہ نیک ہے تو جلدی سے اپنے مقام اور مستقر کے اوپر وہ پہنچتا ہے. انسان جب سفر کے اندر ہوتا ہے تو جلد سے جلد اپنے گھر پر آنے کی کوشش کرتا ہے، اور سب کو یہ تجربہ ہے کہ گھر پر آنے کے بعد اس کو راحت اور سکون ہوتا ہے. ورنہ حالت سفر کے اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا السفر کا سفر جو ہوتا ہے وہ جہنم کا ایک حصہ ہے، اور جیسے جہنم کے اندر انسان کو تکلیف ہی تکلیف، حالت سفر میں بھی یہی بات ہوتی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ مسافر کے لیے جب مسافر شرعی ہو تو اس صورت میں اس کے لیے قصر کرنا لازم اور ضروری ہے عند الحنفیہ. بہرحال اسی وجہ سے کہا کہ جلد سے اس کو پہنچا دو. اپنی مستقر اور مقام پر پہنچ کر عالم برزخ میں جانے کے بعد اس کو راحت، چین اور سکون نصیب ہوتا ہے. تو انسان یہ ہے کہ جسم سے مرکب ہوتا ہے، اور جسم کے اندر بھی بہت سے حصے ہیں. مثلا ہمارا سر ہے، سر کے اندر دماغ ہے، اور اسی طرح سے کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، دانت ہے. یہ تمام کے تمام چیزیں. اور اس کے بعد نیچے کی طرف ہم جب جاتے ہیں تو ہمارا سینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے کے اندر ایک فیکٹری قائم کر دی. یہ یاد رکھیے کہ جیسے کہ ایک عالم اکبر ہوتا ہے تو یہ انسان عالم اصغر ہے. عالم اکبر جب ہم یہاں اس مسجد کے ماحول سے باہر نکلتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ دنیا کا ماحول آتا ہے، اور دنیا کے اندر
پانی کی نہریں بھی ہوتی ہے، پانی کے چشمے بھی ہوتے ہیں، پائپ لائن بھی ہوتے ہیں، شجر اور حجر اور درخت بھی ہوتے ہیں. اسی طریقے سے یہ انسان کا جو جسم اور بدن ہے یہ عالم صغرا، یہ عالم صغرا. ہمارے بدن میں بھی اللہ تعالیٰ نے پانی کی نہریں جاری کی. جیسے پائپ لائن کے ذریعے سے پانی آتا ہے تو ہمارے جسم میں بھی. دیکھیے یہ آنکھ جب سے ایک بچہ وجود میں آتا ہے اس دنیا کے اندر، وہاں سے اس کا رونا شروع ہوتا ہے اور موت تک اس کا رونا رہتا ہے. آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، کبھی تو خوشی کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی غم کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی بھوک کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی مصیبت تکلیف کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ آنکھوں سے یہ آنسوں کا نکلنا یہ گویا ایک اللہ تعالیٰ نے پانی کی نہر جاری کر دی. جیسے پائپ لائن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن کے اندر بھی رگوں کو جاری پیدا فرما دیا اور رگوں کے ذریعے سے خون کا جریان ہوتا ہے، بہنا ہوتا ہے اور اس سے انسان کی زندگی باقی رہتی ہے. اگر خون کی رکاوٹ ہو جاتا ہے کسی جگہ کے اوپر تو وہ معاف ہو جاتا ہے، معطل ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے اور لقوے کا اس کے اندر خطرہ رہتا ہے. یہ خود اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا. جیسے عالم کے اندر بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن کے اندر بھی یہ ہڈیاں قائم کر دی ہے. یہ ہڈیاں بمنزل جبال اور پہاڑ کے شجر حجر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سروں کے اوپر، ہماری داڑھی کے اوپر یہ ایک بال مقرر کر دیے. یہ ایک گویا اللہ تعالیٰ نے ایک شجر کی طریقے سے ہے. اسی وجہ سے بڑی مبارک چیز ہے. بعض فرشتوں کی تسبیح ہے کہ سبحان من زین الرجال باللعاب والنساء بالزوائب. فرشتوں کی یہ تسبیح ہے. تسبیح پر سے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، حمدہ کہتے ہیں. فرشتے یہ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان من زین الرجال باللعاب والنساء بالزوائب. پاک ہے وہ ذات، ہر قسم کے عیوب سے، نقائص سے پاک ہے، جس نے انسان کو زینت دی، خوبصورت بنایا اپنی داڑھی کے ذریعے سے، اور عورتوں کو خوبصورت بنایا، ان کو زینت دی مزین کے اپنے سر کے بالوں کے ذریعے سے. جیسے عورتوں کے لیے سر کے بالوں کا بغیر عذر کے منڈوانا نکالنا یہ حرام، مردوں کے لیے اپنے داڑھی کے بالوں کو کتروانا منڈوانا یہ بھی حرام. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عالم اکبر اور یہ انسان جو ہے وہ عالم اصغر کا یہ نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فیکٹری قائم کر دی ہے. دیکھیے ہم غذا اپنے منہ کے اندر ڈالتے اور منہ کے ذریعے سے شکم کے اندر، پیٹ کے اندر پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ ہی پہنچا دیتا ہے، پہنچتی ہے. لیکن ہمارا کام تو یہ ہے کہ غذا کو پیٹ کے اندر پہنچا دیا. اب اس کے بعد پیٹ میں جانے کے بعد ایسی انتریاں رگیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی. جیسے چکی کے اندر آٹا پیستا ہے، اسی طریقے سے غذا اندر جانے کے بعد پیستی ہے، تحلیل ہوتی ہے. تحلیل ہونے کے بعد کہیں تو آنکھ کی غذا بنتی ہے، کہیں ناک کی غذا بنتے ہیں، کہیں زبان کی غذا بنتی ہے، اور یہ غذا ان رگوں کے ذریعے سے پہنچتی ہے اور انسان زندہ رہتا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ تعالیٰ بڑا برکت والا ہے، بڑا فیض رسا ہے. برکت کے معنی کسی چیز کا وقت کے اوپر کام میں آ جانا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں منفعت اور فائدہ پہنچتا ہے. یہ تمام باتوں کا اور تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والا یہی اللہ تعالیٰ ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہی تو وجہ ہے کہ کہا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس پیدا کرنے میں اور تخلیق کے اندر مشابہت اختیار کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ان سے کہا جائے گا احیو ما خلقتم، یعنی تصویر کشی کرتے ہیں بغیر شرعی ضرورت کے، پاسپورٹ کی ضرورت کے بغیر اپنی یادگار کے طور پر. نکاح ہوتا ہے تو دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی تصویر لیتے ہیں. کھانے جب کھلایا جاتا ہے اس کا ویڈیو اتارا جاتا ہے اور بعد میں اس کو دیکھتے ہیں، دکھایا جاتا ہے. یہ پورا کے پورا حرام قطعی اس فعل کے کرنے کے اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق اور پیدا کرنے کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے. اور کوئی انسان کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں فرماتے. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا احیو ما خلقتم. میدان محشر میں ایسے فوٹو کھینچنے والوں سے کہا جائے گا دنیا میں جو کچھ تم نے فوٹو کھینچے تھے، تصویریں لی تھی اور ویڈیو اتارا تھا، تو اس کے اندر جان ڈالو.
اور یقینی بات ہے کہ جان نہیں ڈال لیں گے، لہذا ان کے لیے ہمیشہ عذاب ہوتا رہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو یہ رضا اندر جانے کے بعد یہ پیدا ہوتی ہے اور اپنے اپنی جگہ پہ پہنچتی ہے۔ اگر زبان کی غذا آنکھ میں پہنچ جاوے، آنکھ کی غذا کان کے اندر پہنچ جاوے تو انسان کی زندگی دوبھر ہوگی، مشکل ہوگی اس کے لیے زندہ رہنا۔ کبھی اس کے اندر کوئی ایسے غلط کاری نہیں ہوتی، بلکہ ہر غذا اندر ہی چلی جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک بڑی فیکٹری اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی، یہی اور اسی طرح کے ساتھ ساتھ جیسے دنیا کی حکومت کے عالم اکبر کے اندر یہ حکومت ہوتی ہے، بادشاہ ہوتا ہے، پولیس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر بھی حکومت قائم کر دی ہے، بادشاہ بھی ہے، اس کی پولیس بھی ہے۔ حدیث پاک میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ اس ہمارے اس جسم کے اندر ان فی الجسد لمضغہ، ہمارے جسم کے ڈھانچے کے اندر مضغۃ، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب اس میں بگاڑ آتا ہے تو پورے جسم کے اندر بگاڑ آتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جسم کا چھوٹا سا ٹکڑا یہ ہارڈ ہے، قلب ہے، دل ہے۔ اگر یہ دل ٹھیک طریقے سے چلتا رہا تو انسان کا جسم بھی، قلب میں ذرا بگاڑ آ گیا تو اٹیک آ جاتا ہے، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، چلنا پھرنا اس کا بے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک حکومت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قائم رکھی، جیسے باہر کے اندر۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا گیا اے لوگوں، تمہاری ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے قدرتیں اپنی رکھی ہے، ایسے ایسے عجائب رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے معلوم کرنے کے لیے، توحید کے دلائل کے لیے، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں، تم سمجھ حاصل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا۔ اسی کو کسی نے کیا خوب کہا ہے، اے تماشا گاہ عالم روئے تو، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا پہرے تماشا میرا بھی۔ اے انسان، تو کہاں تماشا دیکھنے کے لیے ادھر ادھر جاتا ہے؟ کہاں ٹاؤنوں کے اندر تو پھرتا ہے، کہاں بازاروں کے اندر پھرتا ہے، کہاں گلیوں کے اندر گھومتا ہے جوان، اور کہاں ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا پہرے تماشا میرا بھی۔ کہاں دیکھنے کے لیے جاتا ہے؟ تو اپنی ذات کے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی قدرت کی نشانیاں بنائی۔ اسی کو فرمایا گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ باغ میں چلے جائیے، باغ کے اندر زمین ایک ہی ہے، آسمان سے برسنے والا پانی ایک ہی ہے، لیکن باغ کے اندر گلاب بھی ہے، باغ کے اندر چمیلی بھی ہے، اور مختلف انواع مختلف قسم کے پھول ہیں اور مختلف قسم کے خوشبوئیں آتی ہے۔ یہ کس نے پیدا کیا؟ زمین ایک، باغ ایک، کھاد ایک، زمین بارش بھی ایک، لیکن ان تمام کے اندر مختلف قسم کے آئے، بیج کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، لیکن وہی گلاب آپ کے ہندوستان کا ہے، وہی گلاب یہاں کا بھی ہے۔ اگر یہ گلاب وہاں ہو تو پورا مکان تو کیا پورا محلہ مہک جائے گا خوشبو سے، اور یہاں ناک کے پاس لے جانے کے باوجود بھی خوشبو نہیں آتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ۔ گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ ہر انسان غور کرتا ہے تو ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کا وجود سمجھ میں آتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا جسم، اس کے اندر یہ عالم کبریٰ کا نمونہ موجود، فیکٹری اس کے اندر موجود۔ زندگی دو چیزوں کے اوپر ہے، ایک تو جسم کے اوپر، ایک روح کے اوپر۔ جب ایک ظاہری تھی یہ جسم، اس کے لیے باتیں ہیں، تو دوسرے جو غذا ہے وہ روح کے لیے بھی یہی تمام باتیں موجود ہے۔ جسم جیسے بیمار پڑتا ہے، روح بھی بیمار پڑتی ہے۔
जिस्म के लिए जैसे ग़िज़ा की जरूरत है, इसी तरीके से रूह के लिए भी जरूरत है। अगर वो ग़िज़ा उसको मिले तब तो रूह बाकी रहेगी, वरना ये है कि रूह के अंदर मुर्दनी आएगी, रूह मर जाएगी। रूह की ग़िज़ा क्या है? ज़िक्रुल्लाह है, अल्लाह ताला का जिक्र है, कुरान करीम की तिलावत है, दुरूद शरीफ है, और नमाज रोजा और अल्लाह ताला की याद करना, ये गोया और ये रूह की ग़िज़ा। इस रूह को ये ग़िज़ा जब मिलेगी, कुरान करीम की तिलावत होगी, अल्लाह का जिक्र करेंगे तो रूह को जिला होगी, रूह को ताजगी मिलेगी, रूह को रोशनी मिलेगी और हमारी रूह ताज़ा रहेगी। और अगर हमने इसको छोड़ दिया तो चलते फिरते आदम कहे वो इंसान होगा, लेकिन रूहानी एतबार से वो इंसान मुर्दा समझा जाएगा। किसी ने क्या खूब कहा है, हर गुनाह है कि जंगे बर में आते दिल, हर गुनाह के जंगे बर में आते दिल, दिल शवजी जंगहा तारो फजिल। इंसान जब गुनाह करता है तो आपको मालूम कि जमाने के गुजरने के ऊपर हमारा मकान भी कमजोर होता है, उसको भी यह है कि कागज लगाने की जरूरत पड़ती है, रंग रोगन करने की जरूरत पड़ती है, बर्तन में भी जंग आ जाता है, उसके लिए साइकिल और कढ़ाई करने की जरूरत है, वो आबोताब वाला होता। तो इसी तरीके से हमारी इस रूह के अंदर भी मुर्दनी आती है, तो उसके लिए भी साइकिल और उसके लिए जिला यानी उसको ताज़ा करने की जरूरत है। और ताज़ा करने के लिए यही है कि अल्लाह ताला ने ज़िक्रुल्लाह को रखा। हर गुनाह है कि जंगे तबर में आते दिल के आईने के ऊपर गुनाह की वजह से जंग आ जाता है, उसके ऊपर यह है कि किस्म की मुर्दनी आ जाती है और आमाल सालिहा की गुनाह करने की वजह से जो तासीर और जो एक इंसान के अंदर जज्बा होता है वो खत्म हो जाता है। हर गुनाह है कि जंगे तबर में आते दिल शबदी जंगहा कारो फजिल। गुनाह करने के बाद इंसान को शर्मिंदगी भी होती है, गुनाह की वजह से इंसान का दिल के अंदर कमजोरी आती है, रूहानी एतबार से इंसान को मुर्दा कहा जाता है, अगर से वो खाता है, चलता है, फिरता है। और जैसे ये जाहिरी जिस्म बीमार पड़ता है तो उसके लिए इलाज के लिए हम जाते हैं, इस रूहानी जब बीमार हो जाते रूह, इसके अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि रूहानी इलाज करें। इसी तरीके से ये औलिया अल्लाह को अल्लाह ने भेजा ताकि वो रूहानी इलाज और उलमा किराम को अंबिया का जानशीन बनाया। और उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिसीन है। और फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा उम्मती का अंबिया ए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा का वो मर्तबा, वो हैसियत, वो पोजीशन और दर्जा है जैसे बनी इसराइल के अंबिया का दर्जा था। ये हम आपके उम्मत का गोया उलमा का दर्जा वो है। और आप अल्हम्दुलिल्लाह देखते ही हैं जैसे अरब उर्दू के अंदर मक़ूला मशहूर, हाथ कंगन को आरसी किया, यानी सर पर कोई चीज हो तो सामने आरसी और आईना रखते हैं कि भाई टोपी कैसी है, नाक कैसा है, चश्मा कैसा है, कोई पाउडर बराबर लगा और लाली जरा होंठ के बराबर लगी, औरतों के लिए वो सामने रख कर देखती है। लेकिन नाखूनों के ऊपर अगर लगा लिया तो वहाँ आरसी की जरूरत नहीं, फिर नाखूनों पर लगा लिया लाली ने रंग, वो गुस्सा उसका उतरा कि नहीं उतरा, वुजू हुआ कि नहीं हुआ वो जाने। लेकिन बहरहाल जब कंगन ये चूड़ियां जब पहनती है औरतें तो उसके लिए कैसी लगती है, किसी आरसी की जरूरत नहीं पड़ती, इसको कहते हैं हाथ कंगन को आईना किया। आपके यहाँ के जो उलमा यहाँ पर जमा है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी आपने इसका मुजाहरा देखा और उसको जलसा उसका भी वो छोटे से तालिब इल्म गोया अल्लाह ताला उसकी जान में इज्जत मामूल के न और ज्यादा तरक्की अता फरमावे, क़ुव्वत हाफिज़ा और ज्यादा अल्लाह ताला तेज फरमावे। और इस बच्चे के जरिए से जहाँ इसके वालिदैन के लिए एक नेक नामी है, आपकी इस मस्जिद रहमान के मुतालिक जो मदरसा चलता है जामे रहमान, इसके लिए भी बड़ी नेक नामी है कि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा तालिब इल्म है कि 40 हदीस एक पूरी मजलिस के अंदर खड़े होकर एक मजलिस के अंदर एक सांस के अंदर उसको सुना दिया हवालजात के साथ। मेरे मोहतरम बुजुर्ग बहुत बड़ी चीज है। इस बच्चा तो खैर बड़ा छोटा ही है,
لیکن ان کے والدین کے اور ان کے رشتہ دار کے لیے بڑی باعث فخر چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھرانے کے اندر ایسا جوہر ایسا لال پیدا کر دیا ہے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ایک نمونہ یہ موجود ہے. تو گویا میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کے یہاں کے علماء الحمدللہ بہت ہی اچھے ہیں، علم کے اعتبار سے علمی بڑے ماہر اور پختہ ہیں، اور یہاں کوشش بھی اچھی ہو رہی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی جسم کی طریقے سے اس روح کی بھی تربیت کی ضرورت ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو پیدا فرمایا، علماء کی ذمہ داری ڈالی. اور یہ ہے کہ گزشتہ امتوں کی عمر زیادہ ہوتی تھی، اس درجے کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات ایسے مقرر فرمائے کہ جس وقت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کے اندر امت محمدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھوڑے سے وقت کے اندر بہت زیادہ روحانی اعتبار سے مرتبے حاصل کر لے ہوئے، اپنے گناہوں کی تلافی کر لے ہوئے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے مواقع رکھے. کہیں تو رکھا جمعہ کا دن کہ ایک جمعہ کی نماز پڑھنے کی وجہ سے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک کے جو گناہ ہوئے تو معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ مزید 3 دن تو ایک جمعہ کی نماز پڑھنے کی وجہ سے 10 دن کے گناہ معاف ہوتے ہیں. جب رمضان کی روزہ رکھتا ہے تو گزشتہ رمضان سے لے کر اس رمضان تک میں جو گناہ ہوئے وہ گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں. جب حج انسان کرتا ہے تو کیوم ولدتہ امہ، اس طریقے سے حج سے فارغ ہونے کے بعد آتا ہے جیسے آج دنیا کے اندر اس کا وجود ہوا. اور جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے حج کرنے کی وجہ سے بھی وہ گناہ اسی طریقے سے ختم ہوتے ہیں. لیکن گناہ صغیرہ مراد ہے، گناہ کبیرہ مراد نہیں، یاد رکھیے. حقوق العباد بندوں کے حق ہمارے اوپر ہے تو اس کی وجہ سے وہ حج کرنے کے باوجود بھی معاف نہیں ہوتا. اسی کے نمازیں باقی ہے، روزے باقی ہے تو اس حج کرنے کی وجہ سے معاف نہیں ہوتا. اپنے وقت پر ادا نہ کرنے کا جو گناہ ہوا تھا وہ گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں. لیکن نمازوں کے قضا، زکات کو ادا کرنا اور حقوق العباد کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہے. حج ادا کرنے کے باوجود بھی یہ معاف نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مواقع رکھے ہیں جن میں سے یہ آج کی یہ بڑی یہ شب بھی ہے کہ لیلۃ الشب، شعبان کا مہینہ بڑی فضیلتوں والا، بڑی برکتوں والا ہے. بلکہ یہ فضیلت شروع ہو جاتی ہے ہر وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے فضیلت بزرگی، لیکن کچھ مخصوص اوقات کے اندر اللہ تعالیٰ کی مخصوص رحمتیں ہیں. اور یہ شروع ہوتی ہے رجب المرجب سے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم، آپ نے سنا ہوگا یقیناً کہ جب رجب کا چاند ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے کے اندر اور شعبان کے مہینے کے اندر برکت عطا فرما اور ہم کو زندگی دراز کر دے اور ہم کو رمضان کے مہینے تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے. اسی لیے علماء فرماتے کسی نے اس پہ نہ پڑھی ہو بار ہی میں پڑھ لے گئے، ابھی پڑھ لے بیٹھے بیٹھے اسے پڑھنا بھول گئے ہوں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رجب. حدیث پاک میں آتا ہے غنیۃ الطالبین کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے حدیث بیان فرمائی جو پیران پیر ہے کہ حدیث بیان فرمائی رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ میری امت کا مہینہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور غنیۃ الطالبین میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان فرمایا. اور بیان کرنے والے بھی گویا مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو رجب کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ. صحابہ کرام نے پوچھا کہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ خالق و کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو پھر اللہ کا رزق کا مالک بھی ہے تو اللہ کا مہینہ ہونے سے کیا مطلب؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے مہینے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس رجب کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں کو کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، بندوں کے اوپر رحمت کو نازل فرماتے ہیں اور بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. یہ ہے مہینہ اللہ کا مہینہ.
रजब का महीना अल्लाह का महीना है और शाबान का महीना हुजूर ने फरमाया मेरा महीना है और रमजान का महीना मेरी उम्मत का महीना है। इसके लिए बुजुर्गान दीन ने एक मिसाल बयान फरमाई। मिसाल यह है कि आप जानते हैं कि साल के अंदर 12 महीने होते हैं और 12 महीनों से मिलकर के एक साल पूरा होता है। कुरान हकीम के अंदर फरमाया गया इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम। फरमाया कि महीनों की तादाद और शुमार जिस वक्त से अल्लाह ताला ने इस जमीन और आसमान को पैदा किया उसी वक्त से 12 महीनों की तादाद और शुमार मुकर्रर किया। साल भर के लिए 12 महीने। इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन, अल्लाह के अंदर 12 महीनों का एक साल होता है। ठीक है, 12 महीने भी होते हैं। तो मिसाल उलमा और बुजुर्गान दीन ये बयान फरमाते हैं कि ये साल एक दरख्त की तरह है और दरख्त होता है, दरख्त की शाखें होती है, पत्ते होते हैं और उसका तना होता है। तो 12 महीने बमंजिल एक दरख्त के गोया 12 और उसके शाखें हो गई और रजब का महीना उसकी डालियां शाख और उसके पत्तों की तरह है, पत्तों की तरह। शाबान का महीना जैसे दरख्त के ऊपर फल आते हैं तो शाबान का महीना बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि फलों की तरह है। तो एक दरख्त के लिए शाखें भी होती है, पत्ते भी होते हैं, फल भी इसके ऊपर आते हैं और फल आने के फौरन ही तोड़कर खाने के काबिल नहीं होता, कुछ मुद्दत तक छोड़ दिया जाता है। जब वो पक्का होता है तो फिर तोड़ करके उस पर इंसान फायदा हासिल करता है, इस्तेमाल करता है। इसी तरीके से रजब का महीना गोया उसके पत्तों की तरीके से है, शाबान का महीना फलों की तरह है और रमजान का महीना फलों के तोड़ने का जमाना है कि इंसान इबादत करे। मामूली इबादत के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़िरत के फैसले होते हैं और एक नफल के ऊपर 60 फर्ज के बराबर और एक फर्ज के ऊपर 60 फर्ज के अदा करने का सवाब मिलता है। ये फलों के तोड़ने का और नेकियों के हासिल करने का ये जमाना है। बहरहाल यह मुनासबत हुई कि रजब का महीना अल्लाह का महीना है, शाबान का महीना प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना और अपनी तरफ निस्बत फरमाई है और निस्बत की बहुत ज्यादा ये कि उससे मुताल्लिक होता है और उसकी बरकत होती है इस निस्बत। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक आजाद इंसान थे, लेकिन कहीं जा रहे थे, रास्ते में काफिरों ने उनको उठा लिया और उस वक्त गुलाम और बानी का जमाना चलता था, लिहाजा अपना गुलाम बनाकर उसको बाजार के अंदर बेच दिया। बेचने के लिए आए हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भतीजे होते और हजरत खदीजतुल कुबरा हजरत हकीम बिन हिज़ाम की फूफी होती थी। उन्होंने खरीद लिया और खरीदने के बाद अपनी फूफी हजरत खदीजतुल कुबरा की खिदमत के लिए वो छोटा सा बच्चा था, वो दे लिया कि आपके पास को रखिए, गुलामी की जिंदगी गुजार रहा। जब खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ तो हजरत खदीजा ने इस ज़ैद बिन हारिसा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर पेश कर दिया। खैर बहरहाल फिर इसके बाद जब उन लोगों को पता चला ज़ैद बिन हारिसा के माँ बाप को, तो बुखारी की रिवायत और उसका मुहश्शिर हवाशी ने लिखा कि वो लोग आए अपने बेटे को मालूम लेने के लिए। उन्होंने फरमाया तुम्हारा बेटा है, वो ले जाओ बिल्कुल। जब पूछा गया तो कहा कि हम आपके साथ आना नहीं चाहते, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रह करके वो सुकून, वो मोहब्बत, जैसे मौलाना फजल हक साहब और हमारे अजीज और मोहतरम दास उन्होंने फरमाया कि बच्चे ने 40 अहादीस पढ़ी तो एक गोया सन्नाटा छाया हुआ था, सुकून था। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्सम और सरापा रहमत और अहादीस का सुनना, कुरान करीम को सुनना, तो वो बिल्कुल सुकून की जिंदगी के अंदर थे। अपने माँ बाप के साथ जाने और अपने घर पर जाने से उन्होंने इनकार कर दिया, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बेटा बना दिया। खैर फिर इसके बाद बेटा बनाने के बाद ये निस्बत हो गया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस निस्बत का तकाज़ा हुआ, आप जलील कद्र सहाबा किराम, कितने भी सहाबा किराम गुजरे,
فقط جنت البقی کے اندر بعض علماء نے فرمایا کہ 20,000 صحابہ کرام جنت البقی میں مدفون ہیں. پورے صحابہ کتنے بھی ہوئے کسی بھی صحابی کا نام قرآن حکیم میں نہیں ہے. فقط زید بن حارثہ کا نام فلما قضا زید منہا وطرا، زید کا نام آیا. کیوں آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے. میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ نسبت کی بہت بڑی تاثیر ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید کی جب نسبت ہو گئی، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہوا اور زید ایک نام ہے، اس نام کے پڑھنے پر قرآن کریم کے جہاں گیا 30 نیکیاں انشاءاللہ پڑھنے والے کو ملتی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق ہو گئے. مسجد نبوی کے مؤذن جب مقرر ہوئے تو اس وجہ سے ان کے لیے کیا حالت ہوئی. چنانچہ ایک مرتبہ ان کو نکاح کا خواہش پیدا ہوئی تو مکہ کے مسلمانوں کے سامنے، مہاجرین اور انصار کے سامنے جا کر کہا مجھے نکاح کی ضرورت ہے. یاد رکھو میرے پاس مال اور زر وغیرہ کچھ بھی نہیں، لیکن مجھے نکاح. تو تمام لوگ یہ تمنا کرتے تھے کہ ہماری لڑکی کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو جاوے، اس لیے کہ بلال کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس کو کسی نے ادا کیا ہے. بارگاہ نبوی کے جو مؤذن تھے بلال، بارگاہ نبوی کے جو مؤذن تھے بلال، کر چکے تھے کئی سال غلامی میں بسر. بارگاہ نبوی کے جو مؤذن تھے بلال، کر چکے تھے کئی سال غلامی میں بسر. جب یہ چاہا کہ کریں عقد مدینہ میں کہیں، جب یہ چاہا کہ کریں عقد مدینہ میں کہیں، تو جا کے انصار و مہاجرین سے کہا یہ کھل کر، تو جا کے انصار و مہاجرین سے کہا یہ کھل کر. میں غلام حبشی اور حبشی زادہ بھی ہوں، میں غلام حبشی اور حبشی زادہ بھی ہوں. یہ بھی یاد رکھو، یہ بھی یاد رکھو کہ میرے پاس ہے نہ مال و زر. میں خود بھی غلام، میرے باپ بھی غلام، غلام اور غلام کا بیٹا ہوں، اور نکاح کرنے کے لیے میرے پاس مال و زر کچھ بھی نہیں. اس کے باوجود میں نکاح کرنے کی تمنا رکھتا ہوں. گردنیں جھک کے کہتی تھی کہ ہے دل سے منظور، گردنیں جھک کے کہتی تھی کہ دل سے ہے منظور. جس طرف بھی اٹھتی تھی حبشی زادے کی نظر، جہاں بھی دیکھتے تھے سب نے گردنیں جھکا کہہ دیا ہم آپ کے لیے راضی ہیں کہ اپنی لاڈلی بیٹی کو تمہارے نکاح کے دے دیں، اس لیے کہ تمہاری نسبت وہ ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور آپ مسجد نبوی کے اوپر جا کر کے کلمہ توحید کو بلند کرتے تھے. اگر ہماری بیٹی کو آپ قبول کر لو، لاہ قسمت لاہ نسبت. جب وفات ہوئی حضرت عمر ابن خطاب جیسے خلیفۃ المومنین اور مسلمین نے کہا مات سیدنا، ہمارے سردار کا انتقال ہو گیا، ہمارے سردار کا انتقال ہو گیا. یہ نسبت تھی، وہ اپنا سردار تسلیم کیا. ایک موقع پر ایک بات پیش ہو گئی تھی جس کی وجہ سے حضرت بلال کو ناراضگی ہوئی. حضرت عمر تو لیٹ گئے اور فرمایا کہ حضرت بلال اپنے پاؤں سے جب تک مجھ کو نہیں اٹھائیں گے، ہاتھ نہیں، اپنے پاؤں سے جب تک مجھ کو ٹیک لا کر نہیں اٹھائیں گے میں زمین سے نہیں اٹھوں گا. اس لیے کہ نسبت تھی، بہت زیادہ عزت والے تھے. حضرت عمر سو گئے اور کہا کہ اپنے پاؤں سے مجھ کو اٹھاؤں گے تب تو میں زمین سے اٹھوں گا. اصرار کے ساتھ کہا حضرت بلال کو یہ کام کرنا پڑا. یہ اس لیے کہ پاؤں سے کب ہوتا ہے، وہ تو ذلت کی چیز ہے، لیکن نسبت کی وجہ سے اپنا سردار تسلیم کر چکے تھے. نسبت مسلم شریف جلد ثانی کے اندر ایک روایت آتی ہے. ہماری بیٹیاں اور بہنیں اس واقعے کو ذرا غور سے سنیں. مسلم شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے، ایک صحابی نہایت کالے بجنگے وغیرہ، نہ مال نہ دولت، کچھ بھی نہیں، فقیر اور افلاس،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کہا کہ اللہ کے رسول میں تو نہایت کالا انسان ہوں، مال زر وغیرہ کچھ بھی، روپیہ پیسہ کچھ بھی نہیں، کوئی لڑکی کے لیے اگر پیغام بھیجو تو لڑکی تو کیا دے گا، جھوٹے مارے گا کہ تو بڑا منہ، یہ منہ اور مسور کی داد کہ یہاں ہمارے یہاں تو پیغام بھیجتا ہے، ہم کو ذلیل سمجھا اس طریقے سے، لیکن ہے نکاح۔ حضور نے فرمایا جاؤ فلاں گھرانے پر جاؤ اور ان سے کہو کہ حضور فرماتے کہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ وہ گئے، دستک دی اور کہا کہ حضور کا فرستادہ ہوں، حضور کا بھیجا ہوا ہوں، میں اپنی طرف سے تمہارے مکان میں نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کر دو۔ ہے آج کی کوئی مثال کہ جا کر اس طریقے سے کہے، جھوٹے پڑے۔ وہ چونکہ بیچارہ غریب تھا، اس وجہ سے ماں باپ نے تردد کیا۔ جب واپس ہونے لگے، گھر میں پردے کے جو لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ باپ ان کو ذرا روکو اور تردد اور شک مت کرو، یہ مت دیکھو کہ یہ رنگ کے اعتبار سے کیسا ہے، مال و دولت کے اعتبار سے کیسا ہے، دیکھو کہ ان کی نسبت کس کے ساتھ ہے، کس کے بھیجے ہوئے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اگر تو یہ کالے ہیں، بھجنگے، کوئی مال و دولت نہیں، لیکن میں اپنی ذات کو اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لینے کے لیے تیار، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ چنانچہ راضی ہو گئے اور نکاح ہوا۔ آج کے ہمارے نوجوان بھائی یہاں آنے کے بعد اور لڑکیاں لڑکوں کو بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے نکاح نہیں کرنا ہے۔ ایک طالب علم 3 سال پر میرے سامنے یہ کہ بخاری شریف نے پڑھی، کل ایک جگہ ملاقات ہوئی اور اس نے کہا کہ مجھے بلایا، اور بلانے والی لڑکی کے باپ نے بھی الحمدللہ ہمارے پاس پڑھا، تو وہ آنے والا بھی تھا ہمارا اسٹوڈنٹ، اور وہ بھی، لیکن وہ بیچارہ اچھے مناسب لڑکی نے کہا کہ مجھے اس سے نکاح نہیں کرنا ہے، اور یہ بہت بری بات ہے۔ دیکھیں نسبت کو دیکھیے، لڑکا اور لڑکی کی نسبت اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں فرمایا کہ من انتسب الی غیر ابیہ فعلیہ لعنۃ اللہ وملائکتہ والناس اجمعین لا یقبل عدل ولا صرف۔ جس انسان نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا اور باپ کا نام نکال دیا، تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی، انسانوں کی لعنت ہے۔ لا یقبل منہ عدل ولا صرف، نہ اس سے فرض نماز قبول ہوگی اور صرف نہ اس کی نفل نماز قبول ہوگی، نہ اس سے کوئی فدیہ اور صدقہ خیرات قبول ہوگا اور نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہوگی جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوخ کیا۔ لہذا الحمدللہ یہ اولاد اپنے باپ کی طرف منسوب ہے کہ میرا باپ فلاں، میری ماں فلاں۔ جب نسبت ان کے ساتھ ہو گئے تو بہت عالی ہو گئی۔ اب اس نسبت کو چھوڑ کر ان کی طرف توجہ نہ دیتے ہوئے، ان کی بات کو نہ رکھتے ہوئے، اپنے جذبات پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے کسی ہسبینڈ کو تلاش کر لینا میرا دعویٰ ہے۔ اور بہت سے کیس الحمدللہ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہا کہ یہ وہ ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس طریقے سے اپنی مرضی سے ہونے والے نکاح میں کوئی برکت نہیں ہوگی، اور کچھ مدت جب تک کہ آپس کے ایک جذبات انسانی ہوتے ہیں وہاں تک تو آپس میں یہ ہے کہ محبت و تعلق وہ جذبات کی وجہ سے، وہ جب وہ ختم ہو گیا تو آپس میں تفریق ہو جاتی ہے، جدائی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم جن ماں باپ کی طرف منسوب ہیں انہوں نے اگر نکاح کرا دیا سوچ سمجھ کر، انشاءاللہ قیامت تک اور جنت کے لیے وہ سلسلہ اور وہ نسب باقی رہے گا، ان کا ازدواجی تعلق باقی رہے گا۔ اور میں نہیں کہتا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے سنا ہے، تنکح المرأۃ لأربع، نکاح کیا جاتا ہے 4 باتوں کو دیکھ کر کے، لے مالہا ولے جمالہا ولے حسبہا۔ کوئی انسان نکاح کرتا ہے مال کی وجہ سے کہ لڑکی بڑی مالدار ہے، لڑکا بڑا مالدار ہے، ماں باپ تو غریبوں کے ساتھ نبھاتے ہیں، اور اس مال کی وجہ سے لہذا اس کا مقصود مال ہوا۔ جب مال ختم ہو گیا تو وہ بھی ختم۔ لے جمالہا، جمال کی وجہ سے، جمال کہاں تک؟ تابقائی کچھ مدت تو پھر بعد میں ختم، تو اس کا من کو نکاح تو ہوا جمال۔ جب جمال نہ رہا، مال نہ رہا تو وہ محبت بھی نہیں رہے گی۔ اور حضور اکرم فرمایا فرد بذات الدین، اے انسان دیندار لڑکا اور لڑکی کو دیکھ کر کے نکاح کرو، اسی کے اندر ہمیشہ باقی رہے گا۔
اور الحمدللہ جب دیندار ہوگا تو جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا وہ دین اور علم ختم نہیں ہوگا بلکہ اس کے اندر ترقی ہوتی جائے گی، تو دونوں کے درمیان میں محبت بھی زیادہ ہوگی۔ فاظفر بذات الدین۔ آج اس مسجد الرحمان کے ممبر کے بیٹھ کر اپنے نوجوان لڑکوں سے اور لڑکیوں سے میرا یہ پیغام اور خطاب، یہ باتوں کو چھوڑو، یقینی بات ہے اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہوگی، اور ماں باپ کی تجویز، ماں باپ کے مقرر کیے ہوئے نکاح کرنے کے لیے انشاءاللہ برکت ہوگی۔ یہاں ابھی آئے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے، 10 ہی دن الحمدللہ مجھے ہوئے ہیں، لیکن درمیان میں بہت سے حضرات نے آ کر کہا یہ وہ میں کہہ رہا وہ طالب علم، اس نے بیچارے نے کہا کہ لڑکی انکار کرتی ہے۔ بہت سے ہمارے بہنوں نے اور بھائیوں نے آ کر کہا کہ لڑکا نہیں مانتا، لڑکی نہیں مانتی، یہ بڑی بے غیرتی اور بے حیائی کی بات ہے، اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہوگی۔ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے، بڑوں کی اطاعت کرنی چاہیے اسی کے اندر۔ یہی حضرت بلات رہو کے متعلق تو وہ لڑکی نے بھی یہ کہہ دیا کہ مجھے منظور چاہے وہ کیسا ہو، حضور کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے، اور اسی کے اندر یہ ہے کہ برکت اور خیر ہے۔ خیر بات دوسری جگہ چل پڑی، لیکن ہے ضروری بات، آج کی یہ شب جو ہے وہ بڑی برکت والی رات ہے، اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ طالبین کے اندر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ، شعبان کا مہینہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ حضور نے فرمایا میری امت کا مہینہ۔ یہاں تو چونکہ ہر قسم کے علماء آتے ہیں، بحث چلتی ہے، الحمدللہ ہندوستان کے اندر ہمارا یہ تجربہ ہے، ہم عوام کے سامنے جو بات کہہ دیتے ہیں وہ بیچارے بات مان لیتے ہیں، اس کو چون و چرا نہیں کرتے، اور یہاں سے کہتے ہیں کہ یہ روایت ایسی آئی ہے، روایت ایسے آئی ہے جس میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن صحیح بات ہے کہ یہ کے متعلق خود آج کی رات کی فضیلت کے متعلق آیت کریمہ جو اب حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی، اس کے ذکر ہے حامیم والکتاب المبین۔ قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم کھا کر کے، اور قسم اسی وقت میں انسان کھاتا ہے جب اپنی بات کی تاکید کرنا مقصود ہو، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے جو قسم کھائی ہے وہ عربوں کی رعایت کرتے ہوئے، اس لیے کہ عربوں کے اندر صدہا بیماریاں تھی، خرابیاں تھی، چوری بھی کرتے تھے، ڈکیتی بھی ڈالتے تھے، شراب نوشی بھی کرتے تھے، لیکن ایک بات ان کے اندر تھی کہ وہ جھوٹی قسم کبھی نہیں کھاتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے اگر جھوٹی قسم ہم نے کھا لی تو کبھی اس کے اندر کامیابی نہیں ہوتی۔ تو اس اعتبار سے والکتاب المبین، قرآن کریم کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کریم کو برکت والی رات کے اندر نازل کیا۔ یہ نازل کرنا نزول کی 3 صورتیں ہیں، قرآن کریم کے اتارنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلہ مبارکہ، لیلہ گویا فیصلے کی رات، منظوری کی رات، اللہ تعالیٰ نے آج کی رات جس کے اندر بھی ہم موجود ہیں قرآن کریم کے نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور فرشتوں کو اس کی منظوری دے دی، اس کے اوپر گویا دستخط کر دی، منظوری ہو گئی۔ یہ تو ہو گیا پہلا ایک لیلۃ مبارکہ، منظوری آج کے رات کے اندر قرآن کریم کے نازل کرنے کے متعلق اللہ نے فیصلہ فرمایا۔ دوسرا نزول، لوح محفوظ کے اوپر قرآن کریم لکھا ہوا تھا، وہاں سے پورا کے پورا قرآن کریم لکھ کر کے پہلے آسمان کے اوپر جس کو بیت العزت کہا جاتا ہے، بیت العزت کے اندر وہ پورا کے پورا قرآن کریم 30 پاروں کی شکل کے اندر لا کر کے رکھ دیا۔ تیسرا نزول، وہاں پہلے آسمان سے لے کر اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال کی زندگی کے اندر نازل ہوا، لہذا شب برات کے اندر فیصلہ ہوا، اور لیلۃ القدر کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور رمضان مبارک کی، وہاں لوح محفوظ سے لے کر پہلے آسمان بیت العزت کے اوپر لا کر کے رکھ دیا گیا۔ تو ضرور کہنا کہ ہم نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات میں نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس کے اندر قرآن کریم نازل ہوا۔ یہ دونوں باتیں بالکل صحیح کہ یہ فیصلے کی رات ہے، اور یہ بعد میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارنے کی رات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ ابن ماجہ شریف
حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر آیا. اور اسی طریقے سے شیخ جیلانی رحمۃ اللہ نے غنیۃ الطالبین میں بھی یعنی لکھی کہ فرماتی ہے حضرت عائشہ طلحہ کہ نبی کریم نے فرمایا کہ عائشہ آج کی رات شب برات کی رات وہ کیسی رات ہے تم جانتی ہو؟ فرمایا کہ اللہ اس کے رسول ہی خوب جانتے, آپ بھی بتائیے. تو فرمایا کہ آج کی جس رات کے اندر ہم موجود ہیں اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام کے تمام فیصلے ہوتے ہیں. کسی کی موت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس سال کے اندر وہ ختم ہو جائے گا, آئندہ سے برات تک وہ رہے گا نہیں. جو بچے پیدا ہونے والے دنیا میں ان کا وجود ہونے والا ہے تو اسی رات کے اندر اس کا فیصلہ ہوتا ہے. اگر حج نصیب ہوتا ہے, سفر ہوتا ہے تو وہ بھی آج کی رات کے لکھا جاتا ہے. اور اگر بیماری آنے والی ہے, تندرستی آنے والی ہے تو وہ بھی اسی کے لکھا جانے والا ہے. نکاح ہونے والا ہے تو وہ آج کی رات کے اندر ہوگا, تمام کی تمام تقدیریں لکھی جاتی ہے. اور میں تو کہا کرتا ہوں وہاں پر کہ جب کسی انسان جیل کے اندر ہو, خانے کے اندر ہو, اور اس کو یہ ہے بات کہ گناہ میرا ایسا ہے کہ پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے اور کل میرا ججمنٹ ملنے والا ہے, تو بتائیے کہ ججمنٹ تو کل ملنے والا ہے تو اس کی رات کو پوری رات وہ انسان سوئے گا نہیں, اللہ تعالیٰ کے جناب میں گریا اداری کے ساتھ اپنی برات اپنی رہائی کے لیے دعا کرتا رہے گا. تو ہمیں حدیث پاک کے نے بتایا, قرآن حکیم نے بتایا کہ آج کی رات یہ فیصلے کی رات ہے, پورے سال کا فیصلہ ہونے والا ہے. آج کی رات کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے وہ آپ کو معلوم ہے, لیکن پوری رات جیسا بھی کہا کہ بس جاگنا مراد نہیں ہے بلکہ عبادت کرنا مقصود ہے. پوری رات جاگنا اور گپ شپ کرنا, وہ جو کچھ ہم نے کہا سنا وہ پورا اس کا پانی پھر جائے گا, کوئی ثواب اس کے اوپر نہیں ملے گا. اس لیے جتنا ہو سکتا ہے یا تو ابھی اپنی مجلس کے ختم ہونے کے بعد بیچارے کام سے آئے ہوئے ہیں, نیند کا غلبہ ہو جائیے, عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو, پوری رات عبادت کرنے کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سہایتا فرمائیں گے. یا پھر اس مسجد کے اندر یا اپنے گھر جا کر کے نوافل ادا کرو, جتنا ہو سکتا ہو اپنی بشاشت اپنی خوشی پوری رات عبادت کرنا کوئی ادا کرے تو الگ بات ہے, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. اپنی بشاشت کے موافق عبادت کریے اور پھر گھر کے اندر سو جائیں. لیکن آج کے دن کے اندر 3 کام علماء نے مسنون بتائے ہیں اور حدیث پاک سے بھی یہی مترشح ہوتا ہے, یہی ظاہر ہوتا ہے. پہلی بات قبرستان میں جانا. مسلم شریف کی روایت ہے, مسلم شریف کی روایت حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آرام فرمانے کے لیے بستر پر سو گئے, اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ آہستہ سے اٹھے اور حضور یہ سمجھے کہ حضرت عائشہ سو گئی ہے تو ان کی نیند کے اندر خلل نہ ہو, نقصان نہ ہو, تکلیف نہ پہنچے. اس آہستہ سے اٹھے, آہستہ سے جھوٹے لیے, آہستہ سے دروازے کو بنا آپ نے فرمایا اور پھر آپ روانہ ہوئے. حضرت عائشہ یہ سمجھی کہ شاید میرے علاوہ کسی اور کے پاس گئی تھی, اس لیے کہ ذرا تنافس تو ہوتا ہی ہے, اس وجہ سے وہ بھی پیچھے پیچھے ہے. کہتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اموات کے لیے, مردوں کے لیے دعائے رحمت فرمائی. جب وہاں سے واپس ہوئے حضرت عائشہ فرماتے, مسلم شریف کی روایت ہے, میں بھی جلدی جلدی آئی اور بستر پر سو گئی. انسان جب جلدی سے چلتا ہے ذرا سانس کھلا ہوا ہوتا ہے, سانس چڑھا ہوا, میرا سانس چڑھا ہوا تھا. حضور نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے, آپ کا سانس کیوں چڑھا ہوا ہے؟ تو حقیقت بیان کی. آپ آنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب تشریف لے گئے تو میں سمجھا کہ کسی اور کے پاس آپ تشریف لے گئے. فرمایا حضور اکرم صاحب نے کہ عائشہ کی عصمتی ہو, اللہ اور اس کا رسول تمہارے اوپر ظلم کرے گا, یعنی تمہاری نوبت کے اوپر کسی اور زوجہ کے پاس میں جاؤں گا, یہ ظلم ہرگز نہیں ہوگا. لیکن میں جیسے ہی سویا تھا حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا کہ یہ شب برات ہے, آپ قبرستان تشریف لے جائیے اور دعائے مغفرت کیجیے اموات کے لیے ارتاب تشریف. لیکن پوری زندگی میں ایک مرتبہ جانا ثابت ہے, اس کے علاوہ نہیں. اس لیے مستحب کا درجہ ہے. اگر جیسا ابھی امام صاحب نے اعلان فرمایا کہ 10 بجے تک کھلا رہے گا تو معلوم ہوا کچھ نہ کچھ راہ و رسم ہے, ورنہ تنہائی کے اندر, تاریکی کے اندر, بارش کے اندر جانے کی بھی ضرورت نہیں. ایک مستحب کا درجہ ہے, کوئی واجب بھی نہیں, کچھ بھی نہیں گیا تو کوئی گنہگار نہیں ہوگا. ہاں, جانے کی وجہ سے وہ مردے بیچارے آپ کو معلوم کریں گے اندر سوتے سوتے پہچاننے کہ میرا بیٹا آیا آتا ہے, بزرگ لکھا ہے
کہ ایک بیٹا اپنی والدہ کے انتقال کے بعد اس کی قبر کے اوپر جاتا تھا اور جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھتا تھا. اپنی دستور کے موافق وہ خوش نصیب بیٹا گیا. اندر سے آواز آتی ہے, قبر کے اندر سے آواز آتی ہے, کیا اے بیٹے آنے کے ساتھ پڑھنا شروع مت کرو, اس لیے کہ تم جو قرآن کریم کو پڑھتے ہو اس کی روشنی کی وجہ سے وہ تو تمہارے چہرہ منور ہو جاتا ہے, میں تمہارے چہرے کو دیکھ نہیں سکتی, لہذا پہلے آ کر تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ تاکہ میں تمہارے چہرے کو دیکھ لوں اچھی طریقہ, اور پھر اس کے بعد تم قرآن شریف کی تلاوت کرو. تو اس طریقے سے آپ جائیں گی, مڑ کر یہ ہے کہ یہ تو پہچانیں گے بھی بہت ثواب. اس کے لیے یہ ہے کہ الہاکم التکاثر کی سورت پڑھیے اور 11 مرتبہ اللہ پڑھیے, تو پڑھ کر کے ان کو اثر ثواب کریں گے تو پورے قبرستان کے مرحومین کو ثواب پہنچے گا, اور پورے قبرستان کے مرحومین 11 مرتبہ اللہ پڑھ کر ثواب پہنچانے والے کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. جو مر گئے یہ مت سمجھو, یہ زندہ ہے, ہم مرے ہوئے اس لیے کہ ہم کو احساس نہیں. جب انسان آخرت میں جاتا ہے تو آخرت کے اعتبار سے آنکھیں کھل جاتی ہے, اس وجہ سے وہ زندہ ہے, ہمارے سلام کو سنتے ہیں, ہمارے وہاں جانے کو وہ ان کو معلوم ہوتا ہے. دنیا کے اندر اگر پہچان ہوتی ہے اس کے قبر کے اوپر جب ہم جاتے ہیں تو وہ پہچانتے کون قبر کے اوپر آیا ہے, اور وہ دیکھتے بھی ہے جیسے ہم نے یہ بیان کیا. تو بہرحال ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا قوموا لیلھا وصوموا نہارھا, اس رات کے اندر حتی الامکان عبادت, اور آئندہ کل جو ہے وہ دن ہے اس کے اندر روزہ رکھو, بس ایک روزہ. یہاں کا سنا کہ 2 روزے نے 3 روزے, یہ کوئی ضروری نہیں, فقط ایک روزے کے لیے آیا قوموا لیلھا وصوموا نہارھا, کہ رات کے وقت میں عبادت کرو, کھڑے رہو, اور دن کے وقت کے اندر یہ ہے کہ روزہ رکھو. یہ 3 کام یہ مسنون ہے, مستحب ہے. بات یہ ہے, اور آج گویا اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے بعد سے اس دنیا کے اندر نزول فرماتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک نے فرمایا ینزل اللہ تعالیٰ الی السماء الدنیا لیلۃ من نصف شعبان, ینزل اللہ تعالیٰ الی السماء الدنیا لیلۃ من نصف شعبان. اللہ تعالیٰ شعبان کی نصف رات کو, 15ویں رات کو اس سمائے آسمان یعنی پہلے آسمان کے پر نزول فرماتے ہیں. اب نزول فرمانا ہر ایک کے الگ الگ ہوتا ہے. نزول کے معنی اترنا, اللہ تعالیٰ نہ ہماری طرف ذات رکھتا ہے نہ کچھ رکھتا ہے, تو ہمارا اترنا سیڑھی کے ذریعے سے ہوتا ہے. جیسے کبھی کوئی بخار آتا ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں بخار اتر گیا, کبھی انسان غصے کے اندر ہوتا ہے اس کا غصہ اتر گیا, کبھی کسی عہدے کے اوپر ہوتا ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے کرسی صدارت سے وہ اتر گیا, اور کبھی جنات لگ جاتا ہے تو کہتے ہیں جنات اتر گیا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اترتے ہیں, تو اللہ کا اترنا اللہ کے شان کے مناسب ہوگا. بس ہمیں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتے, اللہ تعالیٰ نزول فرماتے. یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس رات کے اندر خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے, اور اعلان ہوتا ہے آفتاب کے غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک, حل من مستشفین فاشفی لہ, کیا کوئی بیماری کے اندر شفا چاہنے والا ہے, تندرستی چاہنے والا ہے کہ میں اس کو شفا دوں. حل من مستغفرین فاغفر لہ, کیا کوئی اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. حل من مسترزقین فارزقہ, کیا کوئی رزق چاہنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں. میرے بھائی اور بزرگوں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا ہوتی ہے, اور اگر ہم سو رہے ہیں تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے. چنانچہ آج ہی کی رات کے متعلق اعلان ہوتا ہے باز آ باز آ ہراں سے ہستی, باز آ باز آ باز آ ہراں سے ہستی, باز آ گر کافی رو کبرو بت پرستی, باز آ باز آ باز آ ہراں سے ہستی, باز آ گر کافی رو گبرو بت پرستی, باز آ. ارے بھائی تو اگر کافر بھی ہے, کفر کرتا ہے, لیکن کفر کو چھوڑ کر اللہ کے راستے کی طرف آ جا, اپنے کفر سے توبہ کر لے. باز آ ہراں سے ہستی, باز آ. چاہے جس حالت کے اندر تو ہو, گناہ کبیرہ تو نے کیا ہو,
چاہے تو نے چوری کی ہو، قتل کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف تو رجوع کر دے. بازا بازا حرات ہستی بازا، گر کافرو قبرو بت پرستی بازا. کیوں؟ کی درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیس، کی درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیس، صد بار توبہ شکستی باز آ. ہماری دربار میں جو متوجہ ہوتا ہے وہ ناامیدی یہاں پر نہیں ہے. 100 مرتبہ اگر تم نے توبہ کر لی پھر بھی آ جا، ہم تیری توبہ کو قبول کریں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. یعنی یہ کہ ماننے والا چاہیے. ہم تو یہ ہے کہ انسان کی مغفرت کی طرف، رزق کی طرف، انسان کی دعا قبول کرنے کی طرف مائل ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ بتلائے کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، راستہ چلنے والا ہی نہیں تو پھر کیسے راستے کو ہم بتاویں. اس وجہ سے آج کی رات کے اندر یہ ہے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ کو تمام کو، اسی امت محمدیہ کی یہ خصوصیت ہے، تھوڑی سی عبادت کے اندر بہت سی فضل حاصل ہوتی ہے. اس کے لیے میں یہ بیان کروں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے ولی اور اولیاء کے سردار، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. یہ مرتبہ ان کو جو حاصل ہو گئے اس سے ایسے نہیں کہ کہیں تعاون کے اندر پھرنے ہو گئے اور کہیں اپنی شوق کے اندر مصروف ہو گئے تو خطب اقتدار بن گئے، ایسا نہیں. فرض نماز اور تہجد کی نماز بھی ادا کی. ایک مرتبہ ایک عورت نے اپنے بیٹے کو حضرت شیخ وہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت کے اندر بھیج دیا تاکہ آپ کے پاس رہ کر کے آپ کی خدمت کر کے میرا بیٹا بھی دیندار بن جائے. ایک مرتبہ ماں اپنے بیٹے کی خبر گیری کے لیے گئی، ملاقات کے لیے گئی. دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کھانا تناول فرما رہے ہیں، مرغی ان کے سامنے ہے اور اس کا جو بیٹا ہے وہ بیٹا ذرا دال وغیرہ کھا رہا ہے. اس عورت نے کہا کہ ارے شیخ یہ کیا انصاف کہ آپ تو یہ مرغی کھا رہے ہیں اور میرے بیٹے کو آپ یہ دال کھلا رہے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک سانس نکالا اور فرمایا قوم باذن اللہ. وہ مرغی جو تھی ترکاری تھی بنی ہوئی، پیس بنے ہوئے تھے کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جائے. فوراً وہ مرغ اس کے آزاد جڑ گئے، پر جڑ گئے اور آواز کرتا ہوا چلا گیا. شیخ نے فرمایا جب تیرا بیٹا اس مرتبے کے اوپر پہنچے گا تو مرغ کھانے کے قابل ہوگا. تو بہرحال پہلے تو یہ ہے کہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے کہ دروازہ کھول کر جوتے لے کر کے باہر چلنے لگے. مرید ان کے خادم ساتھ تھے. انہوں نے دیکھا کہ ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ کا اس وقت میں اپنے مکان سے باہر رات کے وقت میں جانے کا دستور نہیں. یہ رات کے وقت میں وہی لوگ گھما کرتے ادھر ادھر جو لاوبالی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، شریف زادے شریف انسان رات کو اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں. تو میں کہ حضرت شیخ کے جانے کا یہ دستور نہیں. کیوں جاتے؟ چلو پیچھے پیچھے ہو گئے. جب آگے گئے تو دیکھا کہ بہت بڑا شہر، بہت بڑا دروازہ قفل لگا ہوا، تالا لگا ہوا. جیسے شیخ وہاں پہنچے وہ دروازہ کھل گیا. آگے پھر جاتے ہیں، دیکھا کہ بہت سے مکانات ہیں. ایک مکان کے اندر پہنچے، وہاں بہت سے سفید کپڑے ہو پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں جا کر سلام کر کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد پڑوس کے کمرے میں سے ایک میت آیا اور غسل دینے کے بعد اپنانے کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی. دوسرے لوگ وہ میت کو لے کر چلے گئے اور وہ آگے کمرے کے اندر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک انسان آتا ہے کہ جس کی کمر کے اوپر زنار، وہ جو ہندو لوگ جس کو ہم تو کہتے ہیں جنوئی کہتے ہیں، وہ جو زنار ہوتی ہے، سانکڑ ہوتی ہے، وہ بندی ہوئی تھی. آگے سامنے کھڑا ہو گیا شیخ کے، وہ زنار کو پکڑ کر کھینچی، توڑ ڈالی اور فرمایا ہاں یہ ہے. یہ کہہ کر کے پھر وہاں سے چلا آئے.
نماز فجر یہاں اپنے وقت کے طور پر جگہ پڑی، نماز کے بعد عشاء کے بعد جب مجلس جمی تو مرید نے بیان کیا کہ حضرت یہ رات والا واقعہ کو سمجھ میں نہیں آتا، آپ کے جانے کا طریقہ نہیں، معمول نہیں، اور آپ گئے کیوں؟ سامنے بہت بڑا شہر نظر آیا، حالانکہ یہاں بغداد کے پاس میں تو کوئی شہر بھی نہیں، یہاں یہ بات کیا اور کھل گیا وہ دروازہ اور میت نکلا، اور آپ نے ایک آدمی کے متعلق کہا یہ سب کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں نماز تہجد سے فارغ ہونے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام میرے پاس آئے، خضر میرے پاس آئے اور کہا کہ ایک شہر کے اندر بہت دور ہے، وہاں پر ایک اللہ کے ولی اور ابدال کا انتقال ہو گیا، اور آپ کا چونکہ ابدال کا خزانہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جائیے ان کی جنازے کی نماز پڑھائیے، اس سے میں وہاں چلا اور وہاں چل کر چاہتے ہوئے اللہ تعالی نے وہ زمین کو سمیٹ لیا، یہاں تک کہ ہوائی جہاز کی بھی ضرورت نہیں، چلنے کی بھی ضرورت نہیں، زمین کو سمیٹ دیا، تھوڑی دیر کے اندر وہ شہر آ گیا، اور اس کے بعد میں نے جنازے کی نماز پڑھی، نماز پڑھانے کا بیٹھ گیا کہ اب یہ جو گیا ان کا قائم مقام کون؟ آپ نے سنا ہوگا فضائل رمضان کے اندر ہم یقیناً جانتے ہیں کہ ہر وقت 40 ابدال 40 نیک لوگ اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، اور جب ایک کے انتقال ہوتا ہے تو حضرت شاہ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جیسے کہ ابھی مولانا فضل صاحب نے فرمایا کہ وفات کے بعد ان کی قبر کی مٹی میں سے خوشبو آنے لگی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جب پوری زندگی حدیث کی خدمت کے اندر گزار دی تو یہ ہے کہ اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔